السلام علیکم۔ تو آئیے ساتھیوں، ایک اور سچی اور پراسرار کہانی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا ہے جب میں اور میرا دوست اور اس کا خاندان سیر کے لیے ہنزا گئے۔ ہم بہت دنوں سے سوچ رہے تھے کہ ہمیں کسی پہاڑی علاقے پر جانا چاہیے جہاں پر جا کر ہماری صحت بہتر ہو جائے۔ ہم تھکان محسوس کر رہے تھے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم کچھ اس طرح لگ گئے تھے کہ چاہتے تھے کچھ سکون حاصل کریں، آرام کریں، اور اس پہاڑی علاقے سے بہتر کوئی اور علاقہ ہمارے ذہن میں نہ آیا۔ تبھی میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو یار چلتے ہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی شادی ضرور ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں اپنی فیملی کو لے لیتا ہوں۔ میں نے کہا اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہوگی، اچھا ہے بھابھی بھی ہوں گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ یہ بات تو میں نے عذرائے مذاق کہی تھی، لیکن سچ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جائے۔ خیر، ہم سفر کے لیے نکل چکے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا۔ ہم ناران سے 12-13 گھنٹے کا سفر کر کے ہنزا کے قریب پہنچے، پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ۔ چونکہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں کام کرتے ہیں اور وہاں سردی بھی انتہا کو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی۔ کافی پھرنے کے بعد ہمیں ہوٹل پسند نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک ایسے ہوٹل کے باہر پہنچے کہ جہاں پر سب سو چکے تھے۔ ہم نے اونچی آوازیں دی تو ایک لڑکا آیا اور ہمیں ایک کمرے دکھائے جو ہمیں پسند بھی آ گئے۔ بہت ہی زیادہ پرسکون تو علاقہ تھا ہی، لیکن یہ ریزورٹ دیکھ کر ہماری جان میں جان آ گئی کہ چلو ہم دن بھر کے تھکے ہوئے تو ضرور ہیں، لیکن ہماری محنت رائے گا نہ گئی۔ سامان رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پردے ٹھیک کیے اور باہر کھڑا ہو کے اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ ہم کھانا لانے جا سکیں، اور اسی دوران مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل پاس کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے اپنا وہم تصور کیا اور ہم کھانا لینے کے لیے نیچے ہوٹل میں چلے گئے۔ واپس آ کر ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر ہم سب سونے کی تیاری کرنے لگے، اور جب میں اپنے کمرے پہ پہنچا تو دیکھا کہ میرا سامان جہاں رکھا گیا تھا وہاں نہیں ہے، اس کی جگہ تبدیل کی جا چکی ہے اور سامان سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھا یہ کام ہوٹل کے کسی ملازم نے کیا ہوگا۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اچانک سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز کرے، البتہ میرے والی راہداری کے آخری والے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا کیونکہ ملازم کے مطابق اس منزل پر صرف ہم ہی تھے۔ میں نے کافی دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اچانک سے لائٹ بند ہو گئی۔ میں ڈرا اور وہاں سے تیز تیز اپنے کمرے کی طرف آنے لگا کہ اچانک میری نظر باہر باغ میں لگے ایک بڑے سینگوں والے مارخور کے سر پر پڑی، جس کا منہ میری طرف ہی تھا، اور اتنی ہی دیر میں نیچے سے ایک بلی آئی اور میری طرف دیکھتے ہی بہت تیزی سے میرے پاس سے ہوتی ہوئی چھت پر بھاگ گئی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا جب سے میں یہاں آیا ہوں میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ دراصل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی ان کی موجودگی محسوس ہو جاتی ہے، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں اسے واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ میرا دوست یہ بات نہیں مانتا تھا، لیکن اس کو میرا چہرہ دیکھ کر واقعی اس وقت ڈر محسوس ہوا۔ اس نے کہا یار کیا ہوا؟ جب سے یہاں آئے ہو بہت پریشان ہو۔ میں نے کہا کبھی کسی کی موجودگی مجھے محسوس ہوتی ہے، کبھی میرے کمرے میں آؤں تو وہاں پر سامان پورا سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ چلو یہ بات تو میں سمجھ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کمرے میں ملازم آیا ہو اور میرے سامان کو رکھ دیا گیا ہو۔ اس ہوٹل میں کام کرنے والوں کا یہ ضرور اصول ہوگا تاکہ مہمان یہاں کے خوش ہوں۔ چلو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا، پھر باہر کسی کا نہ ہونا، جوتے کی موجودگی، کونے والے کمرے کی لائٹ جلی ہونا، جبکہ پتا چلا تھا کہ تمہارے اور میرے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کمرے کی جانب گیا تو آواز نہیں آئی۔ پھر میں نے دیکھا ایک بلی نیچے سے اوپر آئی اور نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، میرا دوست میرا ڈر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو فکر نہ کرو، آیت الکرسی کا ورد کرو۔ جب میرا دوست آیا تو وہاں کوئی جوتا نہیں تھا، لیکن مجھے تسلی دینے کے لیے اس نے کہا کہ میں تمہارے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں۔
जो मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने उसे वापस भेज दिया और अल्लाह का नाम लेकर अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मेरा सर दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। खैर, जैसे तैसे करके मैंने रात गुजारी, क्योंकि जो भी हाथ फेर रहा था उसने मुझे सुला दिया था। मैं बहुत बार आंखें खोलता, लेकिन मुझे इस तरह थपकी दी जाती जैसे कोई कह रहा हो सो जाओ, बहुत थके हुए हो। रात तो मैंने गुजार ही ली और सो भी गया। बहुत अच्छी नींद आई थी, यानी जो भी था वो मुझे तंग नहीं करना चाह रहा था, बल्कि मुझे आराम दे रहा था। फिर भी मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ तो अनहोनी है, कोई ऐसी मखलूक है जो मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन महसूस हो रही है। सुबह उठते ही पहले फुर्सत में बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर उसने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। फिर मैंने कहा, क्या तुम ऊपर आए थे और मेरे कपड़े वार्डरोब में रखे थे? उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम किसी की इजाजत के बगैर उनके कमरे में जाएं, और आप कमरे में मौजूद नहीं थे। वो ये बात कर रहा था तो मेरे चेहरे को बगौर देख रहा था। मेरे चेहरे पर रंग आ रहा था, जा रहा था। उसने बात बनाने को कहा, वैसे ही आपका वहम है, हो सकता है आपने ही कपड़े रखे हों और आपको याद ना हो। मैं अजीब से अंदाज से उसको देखने लगा। अच्छा, क्या मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ या मुझे नस्यान की बीमारी है कि पहले मैंने जो काम किया है वो मुझे याद नहीं? फिर उसने बात बनाने को कहा कि साहब, हम यहाँ कई साल से रह रहे हैं, ऐसा कोई वाकया हमारे साथ या किसी मेहमान के साथ नहीं पेश आया। आज तक किसी मेहमान ने ऐसा नहीं कहा, आप तो आते ही ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बात बनाने को ऐसा कह रहा था, वो चाहता था कि हम ये होटल ना छोड़कर जाएं, क्योंकि वो ऐसा होटल था जहाँ पर आने वालों की तादाद बहुत कम थी, यानी मेहमान की तादाद बहुत कम थी। वहां पर जो भी आ रहा था उस होटल में नहीं ठहरता। ये हम ही थे जो ये देखकर वहां आ गए कि यहाँ पर रश नहीं है। ये बात भी अजीब लगी, लेकिन फिर भी हमने इस बात का ख्याल नहीं किया। मैंने उससे बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपनी बात को अपने जहन से निकाल दें और सुकून से यहाँ दिन गुजारें। बहुत खूबसूरत जगह है। गर्ज के बहुत सी जगहों के नाम लेने लगा, जिससे मेरा जहन वक्ती तौर पर वहां से हट गया। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से अपने कमरे में आ गए। मैंने देखा मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानगी भी हुई कि मैंने उसे मना कर दिया था कि अगर तुमने मेरा सामान रखा नहीं है तो फिर अब की बार किसने सामान रखा है? और तुम जो कह रहे हो कि मैंने भूले से सामान रख दिया था, अब कौन यहाँ आया है? मेरे मना करने के बावजूद उसने ऐसी हरकत क्यों की? लेकिन चूंकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। अभी मैं सोने के लिए लेटा ही था कि रात को फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। डरते हुए जब मैंने दरवाजा खोला तो वही सन्नाटा, हू का आलम, और उसी कमरे की लाइट जल रही थी, जिसको देखकर मेरी सांस बंद होने को आ गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतुल कुर्सी और कुल पढ़ना शुरू कर दिया और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया। मैं वहां नहीं जाना चाहता था। मैं समझ गया था कोई ना कोई गड़बड़ है और हमें सही मालूमात नहीं दी गई। खैर, रात तो गुजारनी ही थी, पर जैसे ही मैं दरवाजा बंद करके अंदर दाखिल हुआ कमरे में, मुझे एहसास हुआ कोई मेरे साथ अंदर आया है। वो मेरे जिस्म से छूता हुआ निकला था। वो जो भी था, डराने की हद तक उसने मुझे डराया। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और चारों कुल पढ़ने लगा। फिर बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं डरते डरते लेट गया और सोने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़िश्ता रात यानी पिछली रात की तरह मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है। उसकी उंगलियां, जो कि ऐसा लग रहा था पतली पतली हैं, मेरे सर पर वो फेर कर मुझे सुलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे बालों में उसकी उंगलियां घूम रही थी। वो मेरे सर को दबा रहा था और उसकी उंगलियों से अंदाजा हो रहा था कि वो कोई औरत है। एक तरफ मुझे गहरी नींद आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि मैं मौत की वादी में जा रहा हूँ। वो रात मुझे मेरी जिंदगी की आखिरी रात लग रही थी। फिर मुझे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो मैंने उसी बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा सा गुस्सा किया कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों गया। उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफी बजिद था। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक कभी इस जमीन की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है और वो बहुत कम किसी पर जाहिर होती है। और यहाँ पर चूंकि लोग नहीं आते
تو اسی وجہ سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر لوگ چونکہ یہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تبھی ہم انہیں روکنے کے لیے ایسی کہانیاں بناتے ہیں۔ میں نے کہا وہ روح ہے یا کچھ اور؟ اس نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ روح ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوا یا نہیں؟ جہاں تک میرا علم مجھے بتا رہا ہے وہ روح نہیں ہے، وہ کوئی جن زادی ہے۔ ہاں وہ یہاں کی مالکن ہے، اس جگہ کو اس نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ تمہیں کم از کم اس جن زادی سے پوچھنا تو پڑے گا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں نہیں آ پا رہے، اور صرف میں اور میرے دوست کی فیملی یہاں پر موجود ہے۔ سوچو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن کیا اس نے آپ کو تنگ کیا؟ نہیں، تنگ نہیں کیا، بلکہ مجھے تو ذہنی سکون دیا ہے۔ تو پھر آپ کو اس بات کی کیا پرواہ تو ہے؟ انسان کے ساتھ انسان ہو تو اچھا لگتا ہے، پر انسان کے ساتھ کوئی اور مخلوق ہو تو اس انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کے ساتھ انسان کا جوڑ نہیں بنایا ہے، ہمیں پوچھنا تو پڑے گا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کسی کو؟ نہیں، اس علاقے میں کسی کو نہیں جانتا، تمہیں پتا ہوگا؟ ہاں، یہاں سے بہت دور اونچی پہاڑی پر ایک بابا ہیں، ان کو شاید یہاں کی معلومات ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ میں کل ہی جاؤں گا، کیونکہ جب سے یہاں آیا ہوں میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ خیر میں اسی دن اپنے دوست کو بتا کر ان بابا کے پاس پہنچا۔ کافی اونچی پہاڑی تھی، میری سانس پھول گئی۔ وہاں جا کر میں نے بابا سے پوچھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں فلاں ریزورٹ میں آخر ایسی کون سی مخلوق ہے جس نے وہاں پر آنے والوں کی آمد بند کروا دی ہے؟ تو وہ کہنے لگے آمد تو اس نے نہیں بند کروائی، وہ تو ایک نیک جن زادی ہے جو کہ لوگوں کا بھلا کرتی ہے، وہ مہمان نواز ہے، تبھی تمہارا سامان بھی سلیقے سے رکھا گیا اسی نے کیا، تمہارے سر پر ہاتھ پھیر کر تمہیں سلاتی ہے، اس کا مطلب تمہاری دشمن نہیں ہے، تمہیں مارنا نہیں چاہتی، اور وہ کونے والے کمرے کا راز وہ وہیں پر رہتی ہے، تبھی وہاں کی لائٹ جلتی ہے۔ تو وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ دراصل وہ چاہتی ہے انسان اس سے دوستی کریں، روحانی طور پر انسانوں کو سکون پہنچانا چاہتی ہے، لیکن انسان اس سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر کس طرح وہاں پر انسان آئیں گے؟ یہ تو میں محسوس کرتا ہوں جنات کو، تبھی مجھے پتہ لگ گیا، لیکن باقی کوئی تو یہ سب دیکھ کر بھاگ جائے گا، اور ضرور وہاں سے بھاگ ہی جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ ایک نیک جنزادی ہے، تم یقین نہیں کرو گے کہ وہ کون کون سے روحانی علاج کرتی ہے۔ تمہیں سر کا درد رہتا ہے نا؟ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اور اسی وجہ سے تم یہاں پر آئے ہو؟ صحیح کہا آپ نے، میں بہت تھک گیا تھا، تھکن محسوس کر رہا تھا۔ یاد رکھنا بیٹا، جو انسان دل کے صاف ہوتے ہیں وہ صرف اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس راز سے تم اس کمرے میں موجود ہو تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہی نا کہ تمہارا سامان سلیقے سے الماری میں رکھا گیا؟ جی ہاں۔ اور تمہارے سر پر وہ ہاتھ پھیرتی ہے؟ ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے سر میں درد رہتا ہے؟ تم جانتے ہو اس کو روحانی مخلوق کہا جاتا ہے، لیکن کیوں؟ دراصل وہ روحانی علاج کرتی ہے۔ جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جو کسی کا نقصان نہیں کرتے، جن کا دل صاف ہوتا ہے، ان کو وہ فائدہ پہنچاتی ہے، جیسے تمہارے سامان کا سلیقے سے رکھا ہونا، اور جس طرح تمہارے سر کو وہ دباتی ہے، اس سے اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم سر کے درد کی بیماری میں مبتلا ہو۔ ہاں، لیکن اسے کیسے معلوم؟ جنات کو معلوم ہو جاتا ہے بیٹا، اور وہ جو کہ روحانی مخلوق ہے یعنی علاج کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ تمہارے سر پر ہر رات ہاتھ پھیرتی ہے تاکہ تمہارے سر کا درد صحیح ہو جائے۔ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی۔ جس راز سے اس نے میرے ساتھ یہ عمل کرنا شروع کیا ہے، میرے سر میں جو شدید ترین درد ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو کہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہی نہیں، جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کو اولاد بھی دیتی ہے وہ، اور یہی نہیں بلکہ وہ تمہارے دوست کی بے اولادی کا علاج بھی کر سکتی ہے۔ تمہارا دوست نامرد ہے، یعنی اس کے اندر جراثیم نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، لیکن وہ روحانی مخلوق اس کا علاج کر کے اسے باپ بنا سکتی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ ہاں بیٹا، ہمارا علم یہی کہتا ہے کہ وہ یہاں پر تمہاری بھلائی کے لیے موجود ہے، کیونکہ اس ریزورٹ میں ہر کوئی نہیں آتا، صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کے دل صاف ہوں، کم از کم جو اس طرح کے چلاک نہ ہو، لالچی نہ ہو جس طرح انسان ہوتا ہے۔ یہ تو فطری سی بات ہے، انسان کبھی کبھی خود غرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مستقل کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں ان لوگوں کو، تو وہ اٹھا کر پھینک دیتی ہے، قہر برساتی ہے ان پر، لیکن تم پر مہربان ہے، اس کا مطلب کہ تم نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔
تو بابا اس کا مطلب ہے اگر میرے سر کا درد غائب ہو سکتا ہے، برسوں پرانی بیماری وہ ختم کر سکتی ہے، تو اولاد بھی دے سکتی ہے میرے دوست کو؟ ہاں، اگر تمہارا دوست جنات پر یقین کرے، وہ میرا کام ہے، میں اسے یقین دلاؤں گا۔ تو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس کام کے لیے یہاں بھیجا ہے وہ کام کرو۔ یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، ورنہ تمہارے دل میں کوئی بات نہیں آتی۔ میں بہت خوش تھا، عامل بابا نے میری بہت سی مشکلوں کو آسان کیا تھا۔ یہ اللہ والے یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ میں جلدی سے پہاڑی سے اتر کر نیچے ہوٹل میں آیا۔ رات ہو رہی تھی، میرا دوست اس وقت سو گیا تھا۔ مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اسے اس وقت جگاؤں۔ خیر، میں کمرے میں داخل ہوا، پھر وہی کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ اس بار میں ڈر نہیں رہا تھا، بلکہ میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے واضح طور پر اس کا لمس محسوس ہوا اپنے جسم کے ساتھ۔ میں نے پھر سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن چونکہ وہ نیک جن زادی تھی تو آیت الکرسی کی وجہ سے وہ وہاں سے نہ گئی۔ اگر شیطان ہوتی تو یقیناً اسے گھبراہٹ ہوتی۔ میں لیٹ گیا۔ آج میں ڈر نہیں رہا تھا۔ میں جیسے ہی لیٹا، اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ مجھے اتنا سکون ملا کہ میں سکون کی نیند سو گیا۔ ایسا لگا کہ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جو مجھے 3 دن سے یہاں آئی ہے۔ پھر صبح اٹھ کر میں نے اپنے دوست سے کہا، دوست، ایک بہت اہم راز پتہ چلا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بے اولادی کا علاج ہو جائے؟ ہاں، میں چاہتا ہوں، اور کافی علاج بھی کروایا ہے۔ میں تو مایوس ہو چکا ہوں، سوچ رہا ہوں ایک بچہ گود لے لوں۔ ہاں، وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اپنی اولاد دے دے، یعنی تمہارا اپنا خون، یہ نہیں ہو سکتا دوست، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں تو تم یقین کرو گے؟ تمہاری ہر بات پہ یقین کرتا ہوں، تبھی تو یہاں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس کمرے میں میں موجود ہوں، تم رات اس کمرے میں گزارو۔ کیوں؟ بس تمہیں یقین کرنا ہوگا، باقی بات میں صبح بتاؤں گا۔ دن تو ہم نے گھوم پھر کر گزار دیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اور بھابھی میرے کمرے میں چلے گئے اور میں ان کے کمرے میں۔ میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح بابا نے کہا تھا کہ نیک دل اور مخلص لوگوں کے ساتھ ہی وہ بھلائی کرتی ہے، ورنہ اٹھا کر پھینک دیتی ہے یا کسی کا خون ہو جاتا ہے۔ میرا دوست بھی دل کا صاف ہے۔ اپنے بارے میں تو میں زیادہ وضاحت نہیں دے سکتا، نہ ہی تصدیق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اچھا انسان ہوں، لیکن میرا دوست بہت اچھا انسان ہے۔ صرف مارا گیا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں تھی، اور میں چاہتا تھا کہ آج کی رات انہیں اولاد مل جائے۔ وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگا لیے، پھر مجھے اس کے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور شاید وہ اندر چلی گئی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا، نہ ہی مجھے چیخ کی آواز آئی، نہ ہی مجھے کسی گھبرانے کی آواز آئی، نہ ہی میرے دوست نے دروازہ کھولا۔ اس کا مطلب کہ اس نے اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا ہی کیا تھا، یعنی علاج کیا تھا اس کا۔ دوسرے دن میرے دوست سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، دوست، میں آج بہت خوش ہوں۔ کئی سالوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں مکمل مرد ہوں۔ کیا سچ میں؟ ہاں، مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور کوئی میرا روحانی علاج کر رہا ہے۔ وہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور باپ بنائے گا۔ میں بھی خوش تھا کہ بابا نے کہا تھا کہ تمہارے دوست کی بے اولادی دور ہو جائے گی۔ ہم وہاں پر کافی دن رہے اور بہت خوش تھے۔ پھر اسی دوران ہمیں خوشخبری ملی، میرا دوست باپ بننے والا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں نے اسے اب تک یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ اگر میں اسے یہ بات بتاتا تو شاید اس وقت وہ نہیں مانتا، لیکن کم از کم اس نے یہ بات مانی کہ وہ میرے کمرے میں گیا۔ پھر جب اسے باپ بننے کی خوشخبری ملی 10 سال بعد، تو میں نے اسے کہا، تم جانتے ہو یہ اولاد ایک جنزادی کی دین ہے۔ پھر اسے پورا قصہ سنا دیا، ایک روحانی مخلوق جس نے پہلے میرا علاج کیا، میرے سر درد کو ختم کیا، پھر تمہاری بے اولادی دور کی، اور آج تم باپ بن گئے ہو۔ اس نے کہا، سچ میں ایسی نیک مخلوقات اس دنیا میں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ پھر میں نے کہا کہ ندیم، ہمیں ایک بہت اچھا کام کرنا ہے۔ کون سا؟ دیکھو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں، تو اس ریزورٹ کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ آسیوی ہے، جناتی ہے، یہاں پر کسی مخلوق کا قبضہ ہے اور لوگ یہاں نہیں آتے ہیں، اس ہوٹل کے مالک کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ وہ جنزادی جو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے، یقیناً وہ بہت سے بانجھ جوڑوں کو اولاد دے سکتی ہے، بیماری دور کر سکتی ہے۔ تو ہم ضرور اس کا نام سب کے سامنے لے کر آئیں گے، یعنی یہاں پر روحانی علاج کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے۔
اور یوں ہم نے ایک اور نیک کام کیا۔ وہ ریزورٹ جہاں پر لوگ آتے ہی نہیں تھے، ڈر کر بھاگ جاتے تھے، اب وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، لیکن وہاں آنے والے جو اچھے ہوتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، جو برے ہوتے ہیں وہ جانور بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ بلی، وہ باراسنگا وہی لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر آ کر عیاشی کی، بدکاری کی۔ اس جنزادی نے انہیں یا تو جانور بنا دیا یا پھر انہیں مار دیا، اور اس نے ہمارے ساتھ جو کیا اس کو آج بھی ہم یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھتے رہیں گے۔